إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترمی شیخ مختار مدنی حفظہ اللہ، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، کل کے درس میں الاربعون النوویہ کی 2 حدیثیں ہم نے دیکھی تھی، جن میں پہلی حدیث اصل ہے نیت اور اخلاص کے باب میں، اور دوسری حدیث اصل ہے مراتب دین کے سلسلے میں۔ آج ہم تیسری حدیث دیکھیں گے اور اس کے بعد دیگر احادیث کا بھی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری حدیث اسلام کی بنیادوں سے متعلق، یہ اصل ہے ارکان اسلام میں یا اسلام کی بنیادوں کے سلسلے میں۔ عن ابی عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اصل ہے اسلام کے ارکان کے سلسلے میں، اور کل بھی ہم نے جو حدیث جبریل دیکھی، اس میں بھی یہ 5 ارکان ذکر ہوئے۔ روایت میں صوم رمضان اور حج تقدیم و تاخیر سے ذکر ہوئے ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اصل ان 5 احکام کا، 5 ارکان کا جاننا اور ان کو تسلیم کرنا ہے۔ ان احکام میں سب سے مقدم اور سب سے اعلیٰ رکن توحید اور رسالت کا اقرار ہے، اور وہ دین کی اصل ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں۔ تو بندے سے اصل مطلوب یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ تو انسان اور جنات کا مقصد حیات اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید کا اہتمام۔ لیکن عبادت کے 2 پہلو ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ ایک، عبادت کس کی کرنا ہے، 2، عبادت کیسے کرنا ہے۔ شہادتین کا پہلا حصہ پہلے سوال کا جواب ہے، اور اس کا دوسرا حصہ دوسرے سوال کا جواب ہے۔ عبادت کس کی کرنا ہے، صرف اللہ کی، کسی اور کی نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور عبادت کیسے کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق۔
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے، وہیں آپ کی عبدیت کا بھی اقرار ہے، اور رسالت سے پہلے عبدیت کا اقرار اس توحید کا اہتمام ہے اور اس شرک سے بچاؤ ہے جس میں پچھلی قوم مبتلا ہوئی۔ مسلمانوں سے پہلے، اسلام سے پہلے عیسائیوں نے اپنے رسول کو معبود اور رب بنا دیا۔ جس رسول کا اقرار تھا، سب سے پہلی بات تھی قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن لوگوں نے ان کو معبود بنا دیا۔ تو جہاں اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار ہے، وہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار نجات کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس رسالت کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ بہترین انسان ہونے کے باوجود، سب سے اعلیٰ بندہ ہونے کے باوجود، آپ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ربوبیت یا الوہیت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ اسلام کی شان ہے کہ اس میں جہاں رسول کا مقام مانا جاتا ہے، وہیں رسول کو اللہ کے برابر نہیں کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دو باتیں، ان کے مانے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی اگر یہ پوچھے کہ کیا توحید کا اقرار کرنے کے بعد کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی نہیں مانتا ہے، آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو کیا اس کی نجات ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نجات کے لیے، اسلام کے صحیح ہونے کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اعتقاد اور اس کی گواہی، اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی عبدیت کا اقرار۔ اگر آپ کو رسول مانتا ہے لیکن اللہ کی الوہیت یا ربوبیت میں شامل کرتا ہے، یہ اس کے پہلے اقرار کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا اور اللہ کے برابر کر دیتا ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ کا اقرار ویسے ہی ضائع ہو جاتا ہے جیسے وضو کرنے کے بعد ایک انسان کو حدث لاحق ہو جائے۔ ایک آدمی وضو کرے، اس کے بعد پیشاب کے لیے چلا جائے، قضاء حاجت کر لے، تو پچھلا وضو ضائع ہو جائے گا، اس کو دوبارہ وضو کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ایک آدمی اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے مدد کے لیے، مشکل کشا مانے، عالم الغیب مانے، اولاد دینے والا مانے اور آپ سے مانگے، تو ایسا آدمی اپنے توحید کے اقرار کو ضائع کر دیتا ہے، اور چاہے وہ کتنی محبت اللہ سے کرے، رسول سے کرے، اس کا یہ اقرار ضائع ہو گیا، یہ محبت کام نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ دین ہماری چاہت کے مطابق چلنے کا نام نہیں، دین اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق چلنے کا نام ہے۔ ہماری محبتیں، ہمارے جذبات، ہماری عقیدت، یہ تابع ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اور آپ کی شریعت کے۔ تو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ سب سے پہلا رکن ہے۔ اس کے بعد اقامۃ الصلاۃ، نماز قائم کرنا، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ طہارت کا انتظام کرتے ہوئے اس کے اپنے اوقات میں مسلمانوں پر فرض ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ ایک آدمی 5 وقت کی نماز ادا کرے، یہ اس کے لیے فرض ہے، مرد پر بھی اور عورتوں پر بھی۔ حتیٰ کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے، نماز سکھائی جائے، اس کا حکم دیا جائے، اور اگر نہ مانے یا نہ نماز پڑھے، سستی کرے، اس کو سزا دی جائے، تاکہ جب وہ بالغ ہو تو بے نمازی نہ ہو، اس کو عادت ہو چکی ہو نماز کی۔ تو 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، مسلمان کے اگر وہ مالدار ہے اور ایک خاص مقدار میں اس کے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اور خاص چیزیں اس کے پاس ہیں، تو اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ عموماً یہ 2.5% ہوتی ہے، عموماً یہ 2.5% ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ مالداروں کے مال سے لے کر فقراء کو دی جائے گی،
یا ان راستوں میں جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتایا انما الصدقات للفقراء، اور اس کے آگے تفصیلات فقہ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے گھر کا حج کہ ایک انسان اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو، اپنے گھر کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کا قصد کرے۔ حج کے معنی قصد کرنے کے ہوتے ہیں، نیت کرنا، ارادہ کرنا۔ وہ اپنا لباس ترک کرتا ہے، احرام پہنتا ہے، سر کھلا رکھتا ہے، اور اپنا گھر، اپنے علاقے کو چھوڑ کے جہاں اللہ بتائے وہاں جاتا ہے، مینا میں، اور اسی طرح سے عرفہ میں، اسی طرح سے مزدلفہ میں، اور وہ کرتا ہے، وہ اعمال ادا کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جس میں استطاعت ہو، جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا، من استطاعت الیہ سبیلا وان تحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت کا ذکر کیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے راستے کی، اس کے سفر کی استطاعت رکھتا ہے، تو یہ استطاعت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ بھی مال میں سے، اس کے مال میں سے جس کے پاس اتنا مال ہے، غربا فقراء پر نہیں ہے۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، سال میں رمضان کے مہینے میں 30 یا 29 روزے رکھنا جو چاند کی تاریخوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہلال دکھائی دے تو مہینہ شروع، اور ہلال دکھائی دے تو مہینہ ختم، اور اگر 29 پر ہی چاند دکھائی دے تب تو ٹھیک، اور اگر 29 پر چاند نہ دکھائی دے تو 30 کی گنتی پوری کر کے عید منائی جائے۔ تو یہ صبح سے لے کر شام تک، طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے، اور اسی طرح سے ضمناً ساری معصیتوں سے رکنے کا نام صوم ہے۔ لیکن اس میں یہ چیزیں جو حلال ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں، اور حرام چیزیں تو سال بھر ویسے بھی حرام ہیں۔ تو یہ 5 احکام اسلام کے ہیں، اور یہ 5 ارکان ہیں۔ حدیث میں اس کو تشبیہ دی گئی گویا کہ کوئی عمارت ہے، کوئی خیمہ ہے، ٹینٹ ہے، یا کوئی بلڈنگ ہے، کوئی گھر ہے، اور اس کے ارکان ہیں جس پر اس کی پوری عمارت ٹکی ہوئی ہے۔ اگر اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار آدمی کر دے تو اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ لہذا ان تمام ارکان کا اقرار کرنا اور ان کو تسلیم کرنا اسلام کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر عملی کوتاہی ہوتی ہے تو جس طرح کی کوتاہی ہوگی اس طرح کی سزا ہوگی۔ اگر شہادتین کا اقرار ہی نہیں کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو اس سرے سے اسلام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نماز کا چھوڑنا جان بوجھ کر یہ بھی کفر ہے۔ اس میں اختلاف علماء کا ہے کہ وہ کفر اسلام سے خارج کرتا ہے کہ نہیں، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ ان کے درمیان نماز کا چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے کہا کہ یہ ایک پل کی طرح ہے کہ اس پار کفر ہے، شرک اور کفر ہے، اور اس پار بندہ ہے، درمیان میں وہ جو پل ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ جو آدمی اس پل کو پار کرے گا وہ کفر و شرک میں واقع ہوگا۔ تو یہ درمیان میں حاجز کی طرح نہیں ہے، درمیان میں رکاوٹ کی طرح نہیں ہے، بلکہ پہنچانے والی چیز کی طرح ہے جو انسان کو کفر و شرک میں پہنچاتی ہے۔ تو نماز کا چھوڑنا وہ ذریعہ ہے جو انسان کو کفر و شرک میں پہنچاتا ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ کفر اکبر ہے، شرک اکبر ہے یا اصغر ہے۔ تو بہرحال کفر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کفر کفر ہے، شرک شرک ہے۔ ایک آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے اللہ کی عبادت ترک کرنا۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کر دیا، ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کا خصوصی اہتمام کرے، ان کے وقت پر ان کو ادا کرے۔ نماز میں اصل مقصود اللہ کی یاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو،
اور کہا فاعبدنی، تو میری عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ معلوم ہوا کہ نماز کی اصل اللہ کی یاد ہے۔ دن میں 5 مرتبہ ایک انسان مسجد میں آتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کی یاد زندگی سے نکل جائے، زندگی سے سکون و اطمینان نکل جاتا ہے۔ اللہ کی یاد انسان کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون و چین سے بھر دیتا ہے۔ مال و دولت میں اور دنیا کی زیب و زینت میں سکون نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے۔ نماز کا اہتمام زندگی میں سدھار لاتا ہے۔ نماز انسان کو یاد دلاتی ہے آخرت سے، آخرت میں اللہ کے آگے قیام، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے بندے بنے کھڑے رہو، فرما بردار بندے بنے اللہ کے آگے کھڑے رہو نماز میں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی خاص حفاظت کرو، خاص طور سے درمیانی نماز اثر کی، اور اللہ کے آگے کھڑے رہو فرما بردار بنے ہوئے۔ یہ قیام ایک دوسرے قیام کو یاد دلاتا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کا دن آئے گا تو لوگ رب العالمین کے آگے اپنی پیشی کے طور پر کھڑے ہوں گے محاسبے کے لیے، ان کا محاسبہ ہوگا۔ آدمی اپنے گھر میں ہے، سویا ہوا ہے، اپنی تجارت میں ہے، کھیتی باڑی میں ہے، اذان ہوتی ہے، آدمی اس میں سے نکلتا ہے، چل کے خود مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد میں داخل ہو کے صفیں لگتی ہیں اور صفیں بنتی اور کھڑا ہو جاتا ہے نماز کے لیے۔ یہ قیامت کے منظر کو یاد دلاتا ہے۔ لوگ اپنی قبروں میں پڑے ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، قبروں میں پڑے ہیں، سور پھونکا جائے گا، قبروں سے نکلیں گے اور ایک جگہ حشر میں پہنچیں گے۔ سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کے مسجد پہنچتے ہیں، حشر میں پہنچ کے صفیں لگیں گے اور اللہ رب العالمین کے آگے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا۔ جو آدمی اس بات کو یاد رکھے، اس کی نماز 5 وقت اس کو قیامت کے دن کی پیشی یاد دلائے گی، اور محاسبے کا ڈر اعمال کی اصلاح کے لیے چابی ہے۔ محاسبے کا خوف اعمال کی اصلاح کے لیے بنیاد ہے۔ اگر یہ محاسبے کا خوف دل سے نکل جائے، اعمال کی اصلاح کی بجائے فساد اس میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کو اس کیفیت اور اس استحضار کے ساتھ آدمی یاد رکھے اور ادا کرے، اس کی زندگی میں سدھار آتا ہے۔ رسمی نماز نہیں، واقعی نماز اس پیشی کے استحضار کے ساتھ ہو۔ دوسری چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ پاکیزگی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی خود پاک ہونے اور بڑھنے کے، طہارت اور نما، یہ دونوں معنی زکوٰۃ میں پائے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ انسان کے دل کو مال کی محبت سے پاک کرتی ہے۔ محنت سے کمایا ہوا مال محتاج فقراء کو یا دین کے مختلف معاملات میں جہاں اللہ نے بتایا خرچ کر دینا، تکلیفیں اٹھا کے جمع کیا ہوا مال اس کو اپنے ہاتھوں خود دوسروں کو دینا، یہ انسان کے دل کو مال کھونے کا عادی بناتا ہے۔ لیکن یہ کھونا اتفاقی نہیں ہے، یہ قصد کے ساتھ اللہ کے تقرب کے لیے ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے الصدقۃ برہان والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے، صدقہ دلیل ہے انسان کے ایمان کی۔ اس لیے کہ جس انسان کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دینے پر دیتا ہے اور دنیا میں کھونے پر آخرت میں ملتا ہے، وہی انسان دنیا میں کھونے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن جس انسان کو اللہ سے ملنے کا یقین نہ ہو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جزا و عطا کا یقین نہ ہو، وہ دنیا میں دے گا نہیں بلکہ دنیا میں وہ بخل کرے گا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي
यदुउ यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। आखिरत का इनकार इंसान को दुनिया में हकदार के हक छीनने और उसको दूर धमकाने और दूर करने पर मजबूर करता है, आमादा करता है, जुर्रत पैदा करता है, और वो दूसरों को भी अता से रोकता है, खर्च से रोकता है। क्यों? भाई ये नादानी है कि एक इंसान मेहनत से कमाए और दूसरों को दे। क्यों दे? जिस आदमी का यकीन हो कि अल्लाह देगा और दुनिया में देने पर आखिरत में, जैसे दुनिया में लोग मोहताज हैं, मैं उनके काम अगर आता हूं, आखिरत में मैं मोहताज हूंगा, अल्लाह ताला मुझको देगा। अपनी मोहताजी को देखकर दुनिया के मोहताज को अता करे, ये इंसान के लिए ये सआदत की चीज है, उसके ईमान की अलामत है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ए नबी, इनके सदक़ात में से इनके माल कबूल कीजिए, जो अपने मालों में से ज़कात निकालते हैं, क्योंकि ज़कात भी असलन सदका है। उनके मालों में से उनकी ज़कात कबूल कीजिए, तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। इनका जो माल आप कबूल करते हैं, इस अमल में इनके लिए तत्हीर व तज़किया है, इनके दिलों की पाकीज़गी है और इनकी तरबियत है, इनको परवान चढ़ाना, अल्लाह के लिए खर्च करना, अल्लाह के लिए खोना, इसकी आदत पड़ती है। और असलन दुनिया में इंसान की कामयाबी तरजीहात में होती है। और अगर आप पांचों अरकान देखें इस्लाम के, इनमें कहीं ना कहीं छोड़ना और खोना के माने पाए जाते हैं। जैसा कि हमने हिजरत की हदीस में देखा, एक इंसान तौहीद का इकरार करता है, झूठे माबूदों को छोड़ के सच्चे माबूद की तरफ आता है, अल्लाह को पाता और बाकी सबको छोड़ देता है। वह रसूल का इकरार करता है, समाज के रस्म रिवाज, बाप दादा के रस्म रिवाज और यानी अक्सरियत और इस तरह के जितने अफकार और खुद अपने फलसफे, अपनी ख्वाहिशात, सबको छोड़ता है, रसूल के ताबे हो जाता है। नमाज, अपनी तिजारत, अपना आराम छोड़ के नमाज के लिए आता है। ज़कात, अपना कमाया माल खुद छोड़ता है। हज, अपना वतन छोड़ता है, अपना लिबास ज़ैब व ज़ीनत वाला छोड़ता है। रोज़ा, खाना पीना, बीवी के साथ ताल्लुक छोड़ता है। असलन इस्लाम जो है, इस्लाम की असल रूह ये है कि एक इंसान फरमा बरदार बन जाए, अपनी ख्वाहिशात को छोड़े अल्लाह के अहकाम के लिए। वह अपनी मर्जियात, अपने फलसफे, अपनी चाहतें सब कुर्बान करें अल्लाह के लिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जीने वाला बने। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन। या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में से कहा, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़न व लम यकुन मिनल मुशरिकीन। तो एक इंसान सबसे फिर के अल्लाह की तरफ हो जाए, ख्वाहिशात से अपने आप को मोड़ के ताआत की तरफ आए, हाजात की तरफ से मुड़ के मकासिद की तरफ आए, ये उसकी जिंदगी का हासिल है। तो पाक करना यानी रोज ज़कात में अपने मालों के खर्च करने से अपने क़ुलूब की तत्हीर है और अपने आप को तरबियत देना है अल्लाह रब्बुल आलमीन को पाने के लिए, खालिक को पाने के लिए मखलूक को छोड़ना, मुनइम को पाने के लिए नेमतों को उसके लिए कुर्बान करना। मुनइम कौन है? नेमतें देने वाला। उसको पाने के लिए उसकी नेमतों को उसकी मर्दियात में खर्च करना। चीजों को खोए बगैर अल्लाह को पाना मुश्किल है। इंसान को पहले खोना पड़ता है, तब जाके वो आप पूरा दिन आप देखिए, जिसे इब्न क़य्यिम का कौल हमने जिक्र किया था, उसमें भी यही बात है। हज में आप देखें अपने वतन को छोड़ना, सर खुला रखना, परागंदा हाल होके सारी चीजें छोड़ छाड़ के जमा होना, मशक्कत उठाना अल्लाह की खातिर, अपनी राहत को छोड़ना। बड़े से बड़ा मालदार है लेकिन अपनी सारी राहत छोड़ के यहाँ से वहां गोया के दर बदर भटक रहा है अल्लाह की खातिर। अल्लाह का हुक्म पूरा, वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ रहा है, अपना लिबास छोड़ रहा है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के जा रहा है। छोड़ना है,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، تمہارا عرفہ کی شام میں وقوف کرنا عرفات میں، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَهْبِطُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے اس دن۔ اللہ تعالیٰ آسمان، آپ دیکھیے روزانہ رات میں ہے لیکن دن میں نزول یہ ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے۔ فَيُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ، اور فرشتوں پر فخر جتاتا ہے تمہارے ذریعے۔ دیکھو میرے بندے کہ فرشتوں پر اللہ تعالیٰ ان بندوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے جو عرفہ میں ہوتے ہیں۔ کیا فرماتا ہے؟ یقول عبادی، یہ میرے بندے جاؤنی شعثا من کل فج عمیق یرجون رحمتی، یہ میرے بندے ہیں، یہ مختلف راستوں سے چل کے آئے ہیں اور بکھرے بالوں میں بکھرے پراگندہ حال ہیں۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ میری رحمت چاہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت، اس کے تقرب کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، سفر کر کے، پراگندہ حال ہو کے، تکلیفیں اٹھا کے، مشقت اٹھا کے، اپنی رات کو چھوڑ کے اللہ کی رضا پانے کی کوشش کرنا، یہ حج کی اصل ہے، اللہ کے گھر کا قصد کرنا۔ امام طبرانی البزار نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے ابن حبان نے، اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ الصوم میں اصل مقصود تقوی کا حصول ہے، بچنے کی استعداد پیدا کرنا۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر لکھ دیے گئے تھے، فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ روزہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنے کا مزاج پیدا کرنے کی مشق ہے۔ روزہ انسان کو اس لائق بناتا ہے کہ وہ زندگی میں اللہ رب العالمین کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے۔ صرف علم انسان کو نہیں روکتا ہے، مشق روکتی ہے۔ انسان جانتا ہے کہ یہ چیز منع ہے، لیکن نفس اس کا اتنا اس پر غالب ہوتا ہے کہ چاہت شریعت پر غالب آ جاتی ہے۔ جتنے بھی گناہ گار ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن ان کی لذت کی چاہت کا غلبہ ان پر اتنا ہو جاتا ہے کہ جاننے کے باوجود بھی وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں رکنے کی قوت نہیں ہوتی ہے، نفس کو مغلوب کرنے کی استعداد نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ایک آدمی جانتا ہے کہ کشتی میں کیا ہوتا ہے اور کیسے چت کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کے پاس قوت نہ ہو تو یہ علم اس کو فائدہ دے گا؟ سارا اس نے کتاب پڑھ لی کیسے کس کو چت کرتے ہیں، اب میدان میں اترا، سامنے دوسرا آدمی ہے جو اس سے قوی ہے، اگر اس سے لڑے گا تو سب کچھ جاننے کے باوجود قوت اس کے پاس نہیں ہے اس کو مغلوب کرنے کی، تو قوت اگر نہیں ہے وہ نہیں کر پائے گا۔ زندگی بھر انسان کا معرکہ ہوتا ہے نفس کے ساتھ۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، واقعی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ یہ وہ جہاد ہے جو ہر لمحہ زندگی میں چلتا رہتا ہے۔ جنگ والا جہاد کبھی کبھار آتا ہے، لیکن نفس کے ساتھ جہاد ہمیشہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ کروٹوں پر بھی، تنہائی میں بھی ایک آدمی نفس کے ساتھ مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو ایک انسان کو تربیت دی جاتی ہے روزے میں کہ بھوک لگی ہے، چاہت ہو رہی ہے پھر بھی رکے، پیاس لگی ہے، چاہت ہے دھوپ میں پھر بھی رکے، شہوت پیدا ہو رہی ہے پھر بھی اپنے آپ کو روکے۔ تو یہ مسلسل مہینہ بھر وہ رکنے کی جو مشق اس کو کرائی جاتی ہے، اس کو عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے دل کے ارادے کے ساتھ رکے، چاہے نفس مطالبہ کر رہا ہو۔ اس نگاہ سے اگر روزے کو دیکھے تو زندگی بھر کے لیے یہ ایک تقویت کا ذریعہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک بندھن نہیں ہے
کہ رمضان کا مہینہ ہو جائے تو پھر آزاد ہو جائیں گے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک ٹریننگ ہے، وہ تربیت ہے، تاکہ 11 مہینے ایک انسان جیسے ایک مہینے میں اللہ کی حلال سے رکا ہے، 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی حرام چیزوں سے رکے، اور یہ مزاج پیدا کرتا ہے کہ اللہ اگر تو حکم دے دے حرام تو بہت دور، میں تو حلال بھی چھوڑ دوں گا۔ یہ بندے کی آمادگی کہ اللہ نے منع کیا ہے، کوئی برائی اس کھانے میں نہیں ہے، کوئی برائی اس پانی میں نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم ہے، میں اللہ کے لیے اپنی چاہت کو اور حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دوں گا، من باب اولا میں حرام کو چھوڑوں گا۔ تو یہ 5 ارکان جو ہیں یہ عظیم الشان احکام اسلام کے ہیں۔ شہادتین کا اقرار جو اس کی ایمان کی اصل ہے، اس کے بعد نماز جو اس کی ایمان کی تقویت ہے، اس کی عبودیت کا ثبوت ہے، جو بدنی عمل ہے، جو اللہ کا حق اس پر ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ اب یہ مال اپنے مال کو بندوں پر خرچ کرنا ہے کہ اللہ کا بھی حق ادا کر رہا ہے، بندوں کا بھی حق ادا کر رہا ہے، خالق کے لیے بھی عمل ہے اور خالق کے حکم پر بندوں کی نگرانی بھی ہے، ان کی معاونت بھی ہے، ان کا تعاون بھی ہے۔ پھر اس کے بعد حج ہے، روزہ ہے، چھوڑنا اللہ کی خاطر، کھانا پینا چھوڑنا اللہ کی خاطر، علاقہ اور لذتوں کو چھوڑنا اللہ کی خاطر، یہ چھوڑنا جو ہے یہ اللہ کی خاطر ہے، انسان کو اس بات کی مشق کرائی جاتی ہے۔ تو یہ جو 5 احکام ہیں یہ بہت عظیم الشان حکم ہے اللہ کے، ان کو صحیح ڈھنگ سے اگر آدمی ادا کرے اس کی زندگی ان کے ذریعے بدل سکتی ہے، بشرطے کہ انسان شعوری طور پر جانتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ سمجھ رہا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ رسمی عمل نہ کرے بلکہ سوچ سمجھ کے کرے، اس کے مقاصد کو یاد رکھے، تو اس چیز کے ذریعے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آئیے حدیث نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث انسان کی تخلیق اور تقدیر سے متعلق ہے، یہ اصل ہے حدیث تقدیر کے باب میں، یہ حدیث تقدیر کے باب میں اصل ہے، چونکہ تمام حدیثیں کسی نہ کسی معاملے میں اصل ہیں اور بنیادی حدیثیں ہیں، تو یہ اصل ہے تقدیر میں۔ آئیے حدیث پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کو سمجھتے ہیں۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواہ البخاری و مسلم۔ ابو عبد الرحمن یہ کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہی کنیت ہے عبداللہ ابن عمر کی۔ ایک صحابی کا نام آئے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، اور اگر 2 صحابیوں کا نام آئے یعنی ایک صحابی اور ان کے والد، جیسے عبداللہ ابن عمر، بیٹا بھی صحابی اور والد بھی صحابی، تو رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے۔ اگر ایک صحابیہ کا نام آئے رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے، اور اگر کئی صحابہ کا ذکر آئے رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، ہم سے حدیث بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ الصادق المصدوق ہیں، الصادق ہیں سچے ہیں، المصدوق ہیں اللہ نے آپ کو سچا کہا ہے، بلکہ اس پورے سماج نے آپ کی تصدیق کی تھی جس میں آپ تھے۔ آپ جب صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے آپ نے کہا کہ میں اگر تم سے کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے جو حملے کے لیے تیار ہے، تم کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا،
ہمیں آپ سے سچ ہی کا تجربہ ہے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ کا لقب الصادق الامین تھا، لیکن اس سے بڑھ کر تصدیق کس نے کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے مراد الذی جاء بالصدق، اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصدق به سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ لیکن یہ تفسیر تمثیلی ہے، تحدیدی نہیں، اس میں حد نہیں ہے، تحدید نہیں، بلکہ بطور مثال ہے۔ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، اس میں اصل ہے محدثین کے قول کی جس میں وہ کہتے ہیں حدثنا، تو صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے حدیث بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو الصادق الامین، الصادق المصدوق ہے۔ کیا بیان کیا؟ کہا ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں یجمع خلقہ ای یضم، اس کی تخلیق ہوتی ہے، اس کی سارے معاملات کو جمع کیا جاتا ہے، اس کی تخلیق کے تمام امور جمع ہوتے ہیں پیٹ میں، رحم میں ماں کے۔ کتنے دنوں تک؟ 40 دن تک وہ رہتا ہے نطفے کی شکل میں، یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، 40 دن تک وہ نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ نطفہ اس کو کہتے ہیں جو رحم میں منی ٹھہر جائے، اس کو کہتے ہیں نطفہ۔ ثم یکون علقۃ، ثم یکون علقۃ مثل ذلك، پھر 40 دن تک اتنے ہی دور، اتنے ہی دن وہ علقہ کی صورت میں رہتا ہے، جمع ہوا خون۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلك، پھر اتنی ہی مدت وہ مضغہ کی صورت میں رہتا ہے، جیسے ایک بوٹی کی شکل میں ہوتا ہے، گوشت تھوڑا سا آ جاتا ہے۔ ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کے بعد ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح ویؤمر باربع کلمات، وہ فرشتہ اس بنے ہوئے جسم میں، بچے کے ماں کے رحم میں روح پھونکتا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح اس میں ڈالی جاتی ہے، اور اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے 4 چیزوں کے لکھنے کا۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ بکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی او سعید، اس کا رزق لکھنے کا حکم ہوتا ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اور وہ شقی ہے یا سعید، جنتی ہے یا جہنمی۔ 4 چیزیں ہیں، رزق، بکتب رزقہ، اس کی عمر، اجل، اس کا عمل کیا کرے گا دنیا میں، اور 4 اس کا انجام، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کی زندگی کی بقا، رزق، اس کی زندگی کی انتہا، اس کی عمر، اس کی موت کب آئے گی، پھر اس کی زندگی اور پیدائش سے لے کر موت تک کا عمل، اور اس عمل کا انجام، یہ 4 چیزیں لکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ فواللہ الذی لا الہ غیرہ، کہا کہ اس ذات، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، قسم کھا کے کہا، قسم کسی بات کے حق بتانے کے لیے، تیقن کے لیے، یقین دلانے کے لیے کھائی جاتی ہے، ایک یقینی بات آدمی بول رہا ہے، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ان احدکم لا يعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، تم میں سے ایک آدمی عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، پھر اس پر اللہ کا لکھا غالب آ جاتا ہے۔ فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها، پھر وہ جہنمیوں والے اعمال کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی اعمال کرتا رہتا ہے، نیک اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اتنے نیک اعمال کرتا ہے کہ اس کی اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن پھر اچانک وہ جہنمیوں والے اعمال کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ،
یہاں تک کہ اس کی اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن فیسبق علیہ الکتاب، اس پر اللہ کا لکھا غالب آتا ہے، فیعمل بعمل اہل الجنۃ فیدخلها، اور وہ جنتی اعمال کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کئی لوگ بدگمان ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں ہیں، ایک تخلیق اور دوسرے تقدیر۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں ذکر کیا ہے، جسے اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اونچا ہے، الذی خلق فسوی، جس نے تخلیق کی تو ٹھیک ٹھاک بنایا، والذی قدر فہدی، اور وہی ہے جس نے مقدر کیا تو رہنمائی دی، جس نے تقدیر بنائی تو رہنمائی بھی عطا کی۔ تو یہاں پر تخلیق اور تقدیر دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور بھی مقامات پر یہ بات ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، تقدیر اور ہدایت کا ذکر وہاں ہے۔ اس حدیث میں تقدیر کا ذکر ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کے 4 مراتب یا ارکان ہیں۔ تقدیر کو ماننا، 4 چیزوں کو ماننا چاہیے، یا علماء نے اس کو 4 کو 2 کی جوڑی بنایا ہے۔ ایک ہے علم و کتابت۔ اگر آپ کہیں تقدیر کیا ہے، 2 چیزیں ہیں اور ہر 2 میں 2 ہیں۔ پہلا مرتبہ یا پہلی چیز جو ماننا چاہیے تقدیر پر ایمان میں، علم اور کتابت، یعنی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے اور تمام واقعات کو ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، یہ علم۔ اور جو اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سب کو لکھ دیا ہے، یہ کیا ہے؟ کتابت، علم اور کتابت۔ دوسرا مشیت اور تخلیق، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو پہلا مرتبہ کیا ہے؟ علم و کتابت، جانا لکھا، اور دوسرا مرتبہ ہے مشیت اور تخلیق، چاہا پیدا کیا۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ شیخ حسین نے بھی اس طرح سے 2 کی جوڑی 2 میں بتایا ہے، اور اس لیے کیونکہ قرآن میں بھی اس طرح سے آیا ہے۔ بہت ساری دلیلیں ہیں، 2 مقامات ہیں جس پر آسانی کے ساتھ یہ دونوں باتیں جمع ہیں۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 70 اللہ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ جانتا ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور یہ سب کچھ اللہ جو جانتا ہے وہ کس میں ہے؟ ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اس آیت میں 2 چیزیں بتائی گئی، ایک اللہ جانتا ہے، 2 یہ سب کچھ جو اللہ جانتا ہے وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ۔ دوسری دلیل اور دوسرا مرتبہ یا دوسرا رکن، آل عمران آیت نمبر 47 اللہ فرماتا ہے قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مریم نے کہا اے اللہ، اے میرے رب، مجھ کو اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ یہ کنایہ ہے کہ نکاح نہیں ہوا اور تعلق شوہر بیوی کا نہیں ہوا ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ عادتاً ایسے نہیں ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے معاملات عموماً اللہ کی سنت عادات جو اللہ نے طریقہ رکھا ہے وہی ہوتا ہے۔
لیکن اللہ نے فرمایا قال كذلك، ایسے ہی، كذلك قال كذلك اللہ يخلق ما يشاء، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو بس حکم دے دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یخلق ما یشاء، یہ دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تو مشیت ثابت ہے تخلیق پر، تخلیق تابع ہے مشیت کے. اور چاہے کسی چیز کا پیدا ہونا ہو یا کسی واقعے کا ہونا ہو، جیسے کہا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اس میں تمام واقعات آ گئے، مخلوقات بھی اور حوادث یا واقعات بھی. اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تو مشیت کائنات میں اللہ کی چلتی ہے اور ساری چیزیں اللہ کے حکم سے وجود میں آتی ہیں. یہ 4 مرتبے تقدیر کے ہیں: علم، کتابت، مشیت چاہنا، اور چوتھے تخلیق. تو یہ 4 چیزیں ماننا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، سب کا خالق اللہ ہے. ان 4 چیزوں کو ماننا یہ تقدیر پر ایمان ہے. تو اس حدیث میں ایک تو بندے کی تخلیق کو بیان کیا گیا، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ القمر میں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ تقدیر اور تخلیق دونوں کو جمع کیا ہے. حدیث میں بھی وہی ہے، خلق بندے کی بتائی گئی، تخلیق اور پھر تقدیر. یہاں بھی کہا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. سورہ القمر میں اللہ نے آیت نمبر 49 میں بات کی ہے. ہر چیز کو ہم نے تقدیر سے پیدا کیا ہے، یعنی تقدیر، ہر چیز تقدیر میں شامل ہے، ہر چیز تقدیر کے ماتحت ہے. ایسی کوئی چیز نہیں کہ اللہ کو نہیں معلوم ہو گئی، ایسی کوئی چیز نہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس کو لکھا نہ، ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ کی مشیت کے خلاف ہو. اللہ چاہتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ہونے دیتا ہے، چاہے کوئی بری چیز ہو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہونے نہ دے وہ نہیں ہو سکتی ہے. اگر اللہ نہ ہونے دے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پا سکا، نہیں ہونے دے نہیں ہوگا، اور ہونے دے ہوگا. تو اللہ کی مشیت کائنات میں چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. تمام چیزیں اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہیں. تو واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے کہا اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا، کیونکہ بندہ اپنے اعمال کا خود خالق نہیں ہے، وہ عامل ہے، خالق نہیں ہے. اس کو جو قدرت ملی ہے اللہ کے دینے سے ملی، اس کو جو صلاحیت ملی عمل کی وہ اللہ کے دینے سے ملی. تو خالق اللہ ہے، لیکن بندہ اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے عمل کرتا ہے، اس لیے وہ اس کا ذمہ دار ہے. لہذا خالق سوائے اللہ کے کوئی نہیں، اللہ کے سوا کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے. تمام چیزیں جو بھی ہیں اپنے وجود میں اللہ کی تخلیق کی محتاج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ کے حکم کی محتاج ہے. تو یہ تقدیر کا عقیدہ. یہاں ایک اشکال یہ آتا ہے کہ ایک انسان زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اللہ کا لکھا اس پر غالب آتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. تو اللہ کا لکھا غالب آتا ہے کہ کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو پھیر کے جہنمی بناتا ہے؟ اچھا آدمی ہے لیکن اللہ زبردستی اس کو جہنمی بناتا ہے؟
اللہ ایسا نہیں کرتا ہے. جب تک کہ بندہ ایسا کوئی عمل نہ کرے جو جہنم کا سبب بنے، اللہ زبردستی کسی اچھے انسان کو جہنم کی طرف نہیں پھیرتا ہے. یہ ہمیشہ بندے کا کوئی عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے. اب دیکھیے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. جو کوئی رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلے، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے. پہلے وہ خود مڑا، پھر اللہ نے اس کو موڑ دیا. گمراہی کا راستہ اس نے چنا، اللہ نے اس کے لیے اس میں آسانی دے دی. اس کا اپنا کسب پہلے ہے، اس کی سزا اس کو وہاں پھیر دینا ہے. جسے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب انہوں نے ٹیڑھا راستہ اپنایا اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. دلوں کو ٹیڑھا بعد میں کیا، پہلے کیا ہوا؟ انہوں نے خود ٹیڑھے پن کو اپنایا. بل طبع اللہ علیہا بکفرہ، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کیوں؟ یوں ہی بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. تو ان کا کفر تھا، ان کا انکار تھا، جس کے نتیجے میں دلوں پر مہر لگ گئی کہ جب آدمی حق کو سامنے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر بھی نہیں مانتا ہے، تو اللہ رب العالمین دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. یوں ہی کسی کے دل پر مہر لگانا قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا. انسان کے کسی غلط عمل کی وجہ سے اس کے دل پر اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. قرآن میں آپ دیکھ لیجیے، قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، زبردست کتاب ہے، لیکن اس میں اگر آدمی غور کرے ساری چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کمائی کے نتیجے میں. زنگ کیوں لگا؟ انہوں نے جو کمائی کی تھی، برے اعمال کمائے، ان برے اعمال کا اثر ان کے دل پر پڑا. تو دل بگڑے کیوں؟ اعمال بگڑے. تو ایک انسان جب کوئی برا عمل کرتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کو ٹیڑھے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور اس کے لیے گمراہی خوشنما دکھائی دیتی ہے. تو یہ اللہ کا قانون ہے. یہاں یہ مطلب نہیں کہ ایک انسان سیدھا سادہ نیک انسان ہے، بھلا انسان ہے، اور وہ انسان سیدھا سیدھا جا رہا ہے، پھر اللہ اچانک اس کو گمراہی کی طرف ڈال دے. اللہ ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے. ایک انسان گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی توفیق دے دیتا ہے اور ہدایت کی طرف لے آتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ اے نبی آپ جس کو چاہو ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ایک انسان مخالف ہے اسلام کا، اسلام کی غلطیاں تلاش کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، اور اچانک اس کے اپنے دل میں پاتا ہے کہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہے. کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے 9/11 کے بعد اسلام کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا مصیبت ہے، لیکن اسی کتاب کے پڑھنے سے ان کو ہدایت ملی. دل نہیں چاہتا تھا، اسلام کے دشمن تھے، اسلام سے نفرت تھی، لیکن صرف نالج کے لیے پڑھا، اللہ نے ہدایت دے دی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی، اکرمہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی، خالد بن ولید کو ہدایت دی، جنہوں نے اتنی جنگ اسلام کے خلاف کی. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کیوں؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. ایک اچھے انسان کو بلا وجہ گمراہ کر دے، اللہ نہیں کرتا ایسا، اور آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گا اس طرح سے. بلکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنا ہوتا تو رسولوں کے بھیجنے کی کیا ضرورت، کتابیں دینے کی کیا ضرورت. بندہ ایسا کوئی عمل کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو جاتا ہے. وہ ایسا کوئی عمل کرتا ہے جسے آپ دیکھیں منافقین کے بارے میں کیا کہا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. پہلے سے مرض تھا، اللہ نے زیادہ کیا، اللہ نے مرض نہیں ڈالا. سوچیے اس پہ، غور کیجیے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں اور بڑھا دیا.
ابن عباس کہتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری تھی شک کی، شک سے شک پیدا ہوتا ہے، شک بڑھتا چلا جاتا ہے، الا یہ کہ ایک انسان اس کو خود ترک کر کے یقین کرے، شک سے شک، شک سے شک بڑھتے جاتا پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ جہاں بھی قرآن میں دیکھیں گے گمراہی کا تعلق اور دلوں پر مہر لگنے کا تعلق بندے کے اپنے کسب سے آپ کو دکھائی دے گا، اس سے جڑا دکھائی دے گا۔ تو یہاں کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخر وقت میں وہ کچھ ایسا کر دیتا ہے، شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اور شیطان اس سے ایسا کوئی کام کرا دیتا ہے کہ جس سے وہ کفر میں واقع ہو جاتا ہے یا معصیت میں ایسا بڑا گناہ کر دیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مجرم قرار پاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی گمراہی میں پڑا رہتا ہے، لیکن پھر اللہ رب العالمین کی طرف آخر وقت میں رجوع کرتا ہے۔ ابو طالب کے پاس کب گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ دعوت دی نہیں ماں، لیکن آخری وقت میں بھی گئے، کہا چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے سفارش کروں گا، حجت کروں گا، اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ معلوم کہ زندگی بھر بھی شرک اور کفر ہو، آخری وقت میں انسان ایمان قبول کر لیتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ زندگی بھر ایمان والا ہے، انٹرنیٹ پہ کسی کا بیان سنا اور کفر میں چلا گیا، حدیثوں کے انکار کی طرف چلا گیا۔ کوئی مصیبت آئی، زندگی بھر نمازی تھا، اللہ کی شان میں گستاخی کر دی، مر گیا، اللہ کا انکار، کیا اللہ میں اتنا دیندار ہوں کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسی تکلیف، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور میں نہیں مانتا، اور مر گیا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ لہذا اس حدیث میں ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے، اس حدیث میں ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے کہ ایک انسان زندگی بھر اگر نیک رہے، آخر وقت میں اگر گناہ کرے جو نیکیوں کو برباد کرنے والا ہو، تو آدمی جہنم میں۔ اسی لیے ایک حدیث میں، ایک روایت میں بخاری کے الفاظ ہیں، آخری حدیث کا ٹکڑا ہے، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے۔ زندگی بھر اچھا، آخری وقت میں بھٹک گیا، آخری وقت میں بھٹک گیا۔ زندگی بھر کا اچھا ہونا آخری وقت کے کفر کو صحیح نہیں بنا سکتا ہے۔ اور ایک آدمی زندگی بھر گمراہ رہا، آخری وقت میں ایمان لے آیا، اس کے کفر کی وجہ سے زندگی بھر کی پکڑ نہیں ہوگی، آخری وقت کا ایمان مقبول ہے، سارے گناہ معاف، خاتمہ اصل ہے۔ اس میں اس بات کی تاکید اور تلقین ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ سے مطمئن نہ ہوں، نہیں میں تو ٹھیک ہوں، سب پڑھ لیا، یقین بھی کر لیا، اور اب میں گمراہی کی طرف نہیں جاؤں گا، نہیں، بول نہیں سکتے۔ آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، ایسا کوئی کام اس سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے اپنی رحمت سے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسا کچھ کر جائے کہ وہ ایک سجدے کا انکار کر دیا، ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کر دیا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے دھتکار آ گیا۔ ایک غلطی ایسی کر جائے آدمی جو زندگی بھر کی ساری بھلائیوں کو ختم کرتے ہیں، اس سے ڈرنا چاہیے۔ دوسروں پر فتویٰ بھی نہیں لگانا چاہیے، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ آدمی بعض اوقات گنہگار کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، نہیں، آخری وقت میں اللہ توفیق دے سکتا ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے، کسی کی دعوت اس تک پہنچ سکتی ہے اور وہ توبہ کر کے مر جائے، نجات پا سکتا ہے۔ تو اپنے بارے میں بے فکر نہیں ہونا، دوسرے کے بارے میں مایوس نہیں ہونا، اپنے بارے میں بے فکر نہیں ہونا، نہیں میں تو پکا ہوں، مجھ کو میرا ایمان پہاڑ کی طرح ہے، بول نہیں سکتے کچھ، ڈرنا چاہیے، اپنے بارے میں مطمئن نہ ہو اور دوسروں کے بارے میں مایوس نہ ہو سکے۔ اس لیے آپ دیکھیں ابو طالب کے پاس آخری وقت میں گئے، مایوس نہیں ہو، اب بھی ہو سکتا ہے آخری وقت میں مان گئے۔ تو یہ چیز جو ہے اس بات میں، اس حدیث میں ہم کو ملتی ہے۔ اس حدیث میں یہ جملہ ہے کہ تقدیر کا اللہ کا لکھا ہوا غالب آتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اور اس بارے میں ایک حدیث اور زیادہ بات واضح کرتی ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل
لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ۔ ایک آدمی جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے جو لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ جنت والے اعمال کر رہا ہے، لوگوں کے مشاہدے کے اعتبار سے وہ جنتی اعمال کر رہا ہے۔ اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیسا ہے آدمی، جنتی آدمی، بالکل فرشتہ ہے، لوگوں کا مشاہدہ ہے۔ لیکن لوگ یاد رکھیں، لوگ اس کے حال کو جانتے ہیں، مآل کو نہیں۔ وہ آج کو جان رہے ہیں، کل کو نہیں۔ اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، نیک تھے، سب کچھ اچھا تھا، ذرا سے حالات زندگی میں آئے ایسے بگڑے کہ ان سے خیر کی امید مشکل ہو گئی۔ تو فیما یبدو للناس، لوگوں کے مشاہدے کے اعتبار سے لوگ سمجھتے جنتی آدمی ہے، پھر اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جہنم والے اعمال کرنے لگتا ہے، اور اللہ کے علم میں ہوتا ہے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہونے والا۔ لوگوں سے اس کے بارے میں انٹرویو لیا جائے تو لوگ کہیں گے نہیں بالکل وہ تو پکا آدمی ہے، وہ جنت میں ہی جائے گا، اتنا اچھا آدمی کیسے گمراہ ہو سکتا ہے، بالکل صحیح، ہم بگڑ سکتے یہ بھی بگڑے گا۔ اتنا یقین کے ساتھ اس کے بارے میں بولیں۔ اللہ کو معلوم ہے آگے کیا ہونے والا ہے، اللہ کا علم اور اللہ کا لکھا ہوا پہلے لکھا جا چکا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں کا ایکسپیرینس غلط ہو سکتا ہے، لوگوں کی پریڈکشن غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا علم غلط نہیں۔ تو سبقت کیا لے جائے گا، غالب کیا آئے گا، صحیح کیا ثابت ہوگا، فائنل بات کس کی ہوگی، اللہ کی، لوگوں کی نہیں۔ لوگوں کا مشاہدہ غلط ہو جائے گا، اللہ کا لکھا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، ہونے سے پہلے لکھا گیا ہے لیکن وہ کبھی غلط ثابت ہوگا نہیں۔ یہی بات دوسرے معاملے میں ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ آدمی عمل کرتا رہتا ہے جہنم والے اعمال لوگوں کے مشاہدے کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے ہاں وہ جنتی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری وقت میں اس کو توفیق ملنے والی ہے، آخری وقت میں وہ توبہ کرنے والا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گناہگار تھے، آخری وقت میں اللہ سے کہا اللہ میں نے بہت گناہ کیا، اللہ معاف کر دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مر گیا۔ کتنے لوگ ایسے تو ایسا کیا ہوا اس کو، اللہ کس کو توفیق دے ہم نہیں بول سکتے، وہ بادشاہ ہے جس کو چاہے عطا کرے۔ تو یہ خوف اور امید دونوں کی حدیث ہے، اور تقدیر کا اباب اس میں ہے، تقدیر کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ اسی لیے آدمی کو اس اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس بارے میں صحابہ کے اور سلف کے کچھ اقوال ہیں، اس کو دیکھ کر یعنی بعض اوقات کہتے ہیں پھر جب سب لکھا ہوا ہے تو عمل کیوں کریں، جب سب لکھا ہوا ہے پہلے سے اللہ کو معلوم ہے تو پھر ہم عمل کیوں کریں۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے لکھا ہے جو یہ کرے گا، یہ عمل کا مکلف ہے، عمل کرے وہ۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے، انہ کان یقول، یاد رکھیں اس کو، یوں کہا کر بندہ ایسا ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے اللہ سے، کیسے، اللہم ان کنت کتبتنی فی السعداء فاثبتنی فی السعداء، اے اللہ تو نے اگر مجھ کو سعداء میں، سعید، جنت میں جانے والے کامیاب لوگوں میں لکھا ہے، اس میں پکا کر دے، اسی میں باقی رکھ۔ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، اس لیے کہ تو جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، اور تیرے پاس ام الکتاب ہے، ام الکتاب تیرے پاس ہے جس میں سب لکھا ہوا ہے۔ تو نے اگر مجھ کو نیک لوگوں میں لکھا ہے، جنتیوں میں لکھا ہے، اللہ باقی رکھ، اس میں سے نکال مجھ کو۔ اس کو امام ابن جریر الطبری نے اس کو اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ ابو وائل تابعین میں سے کیا کہتے ہیں، قال كان مما يكثر ان يدعو بهؤلاء الكلمات، ابو وائل رحمہ اللہ اپنی دعاؤں میں اکثر ہی کلمات کہتے تھے، اللہم ان كنت كتبتنا اشقیاء فامحنا واکتبنا سعداء، اے اللہ اگر تو نے ہم کو شقیوں میں لکھا ہے، شقی لکھ دیا ہے، جہنمی لکھا ہے، اللہ مٹا دے اس کو اور ہم کو سعید لکھ، ہمارا نام سعداء میں، جنتیوں میں لکھتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنَا فِي السُّعَدَاء
فأثبتنا، اور اے اللہ ہم کو تو نے اگر سعید لکھا ہے، جنتی لکھا ہے، اے اللہ اسی میں باقی رکھ، اس کو بٹھا مت، وہاں سے ہم کو ہٹا مت۔ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، اے اللہ تو جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، ثبت رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے، اس لیے کہ تیرے پاس ام الکتاب ہے۔ اس کو بھی امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ تقدیر پر اعتماد کر کے عمل اور امید نہ چھوڑے، بلکہ وہ کیا کریں، اے اللہ اگر تو نے شقی بھی لکھا ہے تو مجھ کو سعید کر دے، وہ اللہ کا بندہ بنا رہے، اللہ سے امید باقی رکھے، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ جو چاہے کرے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے دیکھی، اور بھی باتیں اہل علم سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 5، عمل کی قبولیت کا قاعدہ اور بدعت کی برائی۔ عمل کی قبولیت یہ اصل ہے بدعت کے باب میں، یہ حدیث اصل ہے بدعت کے باب میں۔ عن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاری ومسلم۔ وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ ام المؤمنین مسلمانوں کی ماں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں امہات المؤمنین، ان کی کنیت ہے ام عبداللہ، یہ عبداللہ ابن زبیر کی وجہ سے ان کی کنیت ہے، ان کے کوئی بیٹا اولاد نہیں تھی، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیے یعنی حضرت عائشہ کو کوئی اولاد نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سالوں سال اولاد نہیں، زکریا علیہ السلام کی بیوی سالوں سال اولاد نہیں۔ تو بعض اوقات نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں جس عورت کو اولاد نہ ہو اس کے بارے میں لوگ باتیں بنانا شروع کرتے، اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اتنی نیک عورتیں ہیں لیکن دیکھیے ان کو بھی اولاد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اولاد دے اور جس کو چاہے اولاد نہ دے، دے کے بھی امتحان ہے۔ کتنی جان کھاتے ہیں بچے، پہلے تو مانگتا ہے، ملنے کے بعد اے اللہ ان بچوں کا کیا کروں، بہت ستاتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہیڈ ایک دیتے ہیں اور بڑے بچے ہارٹ اٹیک دیتے ہیں۔ تو اولاد ملنا بھی آزمائش اور نہ ملنا بھی صبر کی آزمائش، دونوں جگہ صبر ہے، کہیں بھی صبر سے چھٹکارا نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس امر، ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی چیز نکالی ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں نکلتی ہے، فہو رد، تو رد ہے۔ بعض روایات میں ما لیس فیہ، جو اس میں موجود نہیں ہے تو رد ہے۔ فیہ منہ، دونوں طرح سے حدیث آئی ہے، بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے۔ مسلم کی روایت کے الفاظ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جسے ہم نے کرنے کے لیے نہیں کہا تھا وہ رد ہے۔ دونوں حدیثیں اصل ہیں بدعت کے باب میں، لیکن دونوں کا یعنی معاملہ الگ الگ ہے۔ بدعت کے معاملے میں دو لوگ ہیں، ایک وہ جو بدعت گھڑے اور اس پر عمل کرے، دوسرا وہ جس نے بدعت نہیں گھڑی، اس سے پہلے کسی نے گھڑی ہے اور وہ اس کی پیروی میں اس پر عمل کرتا ہے۔ ان دونوں کا عمل مردود ہے، بدعتی کا بھی، بدعتی کے پیچھے چلنے والے کا۔ پہلی حدیث میں گھڑنے والے کا ذکر ہے، جو ہمارے اس امر میں، امر سے مراد دین، ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نئی نکالے، احدثا جو پہلے نہیں تھا، حدیث جدید، حدیث کے معنی اب زبان میں جدید کے ہوتے ہیں، نیا، جو ہمارے اس دین میں کچھ نئی چیز نکالے جو اس میں سے نہیں ہے، منہ میں علماء نے کہا جو اس میں سے مستنبط نہیں ہوتی ہے، فیہ
جو اس میں موجود نہیں تھی. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ بعینی ہی دلیل کے طور پر موجود تھی، اس کے لیے نص موجود ہے، اس کے لیے صاف صریح روایت اور دلیل موجود ہے. ایسی دلیل نہیں تھی اس کے لیے اور نیا ہی کچھ نکال دیا اس نے، کوئی نئی نماز نکال دی، نیا روزہ نکال دیا، تو یہ رد ہو جائے گا. لیکن علماء کا اجتہاد جو قرآن و سنت میں سے ہوتا ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، کہ ایک مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو قرآن و سنت کی بنیاد پر اجتہاد کرتا ہے. وہ چیز بعینی ہی موجود پہلے نہیں تھی لیکن وہ چھپی ہوئی تھی، قرآن و سنت ہی میں وہ چھپی ہوئی تھی. اس نے بعد کے دور میں اس میں سے استنباط کر کے بتایا کہ دیکھیے ایسا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا ہاتھ خراب ہو گیا یا جسم کا کوئی حصہ سڑ گیا. اب کیا اس کو کاٹا جائے گا یا نہیں؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. المسلم من سلم المسلمون بلسانه ویدہ. اب یہ کہے ڈاکٹر صاحب کہیں میں تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا بھائی، کیونکہ مسلمان میں مسلمان ہوں، اور مسلمان وہ ہے جو جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں تو میرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ کاٹنا، دلیل اس کی کیا دلیل ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے؟ تو چور کا کاٹا جاتا ہے بھائی. تو اس کا ہاتھ اگر اس میں بیماری ہے اس کو کاٹنے کی دلیل کیا ہے؟ تو اب بظاہر آپ کو صریح روایت کو ایسی نہیں ملے گی، لیکن آپ دیکھیں علماء نے استنباط کیا ہے، مجمل روایت سے نصیحہ کیا دوسری روایتیں. لیکن آپ دیکھیں خضر کے واقعے میں اس کی دلیل موجود ہے کہ کل کی حفاظت کے لیے جز کو خراب کیا جا سکتا ہے. کل کی حفاظت کے لیے جز کو خراب کیا جا سکتا ہے. مثلا جس کشتی میں سوار ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور خضر نے اس میں کیا کر دیا؟ سوراخ پیدا کر دیا، عیب کر دیا اس میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ جس نے سوار کیا، جس نے ہمارے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا، اسی کا نقصان کیا. بعد میں خضر نے بتایا کہ اس پار یا دور جا کر ایک بادشاہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ کشتیاں ہڑپ کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے. تو کون سی کشتیاں؟ جن میں عیب نہیں. میں نے اس میں عیب پیدا کیا تاکہ وہ اس کو نہ لے. تو پوری کشتی کو بچانے کے لیے اس کشتی میں کیا کر دیا؟ تھوڑا عیب پیدا کر دیا. تو کل کو بچانے کے لیے جز میں عیب پیدا کیا جا سکتا ہے. اب یہ دور سے استنباط کس نے کیا؟ اہل علم نے کیا ہے، بطور دلیل اس کو ذکر کیا علماء نے. تو اب یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس سے استنباط ہو سکتا ہے. لیکن علماء نے استنباط اس سے کیا ہے کہ ایک آدمی کا پورا جسم ہے، اگر وہ ہاتھ جو سڑ رہا ہے، پاؤں جو سڑ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، اگر اسی ہاتھ پر چھوڑا جائے وہ بیماری پورے بدن میں چلی جائے گی اور آدمی کا پورا بدن خراب ہو جائے گا. تو اس کل کو بچانے کے لیے اگر اس کو کاٹا گیا تو بیماری رک جائے گی اور باقی بدن محفوظ ہو جائے گا. تو ایسا عیب جسم میں پیدا کیا جا سکتا ہے جس سے وہ گویا کہ وہ جسم کشتی کی طرح ہو گیا، کشتی کی طرح ہو گیا. تو اس کو پورے بدن کو بچانے کے لیے ایک حصہ کاٹا گیا. تو اب یہ کہاں سے نکلا؟ قرآن و سنت میں، لیکن صراحتاً نہیں تھا. تو ما لیس منہ میں یہ نہیں آئے گا، یہ منہ ہے، اسی سے نکالا گیا ہے. اگر اسے صراحتاً اس کی دلیل موجود نہیں ہے لیکن استنباطاً موجود ہے، اصل اور فرع اس کے ساتھ موجود ہے. تو یہ بدعت نہیں کہتے، کوئی بدعت نکالے دین میں. جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی اصل موجود ہے، مدارس کا قیام یا اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی اصل موجود ہے، اس سے وہ مستنبط کیا گیا ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے اس لیے کہ تھا نہیں اس زمانے میں. نہیں، ما لیس منہ میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو اس سے صحیح اصول و قواعد کی بنیاد پر مستنبط کی جا سکیں. اس لیے کہ قیامت تک کے لیے استنباط کا دروازہ کھلا ہوا ہے. افلا يتدبرون القرآن اذا حکم الحاکم فاجتہد. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ما لیس فیہ میں بعینی دلیل موجود نہ ہو، نیا ہی کچھ نکالے. تو یہ دونوں بھی چیزیں حدیثیں بتاتی ہیں کہ مجتہد کا اجتہاد بدعت نہیں ہوتا ہے. ہاں، نااہل کا اجتہاد بدعت ہو سکتا ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ نااہل جب اجتہاد کرتا ہے تو وہ اولا تو حقدار نہیں، دوسرا اس کے اجتہاد کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے۔ تو جس اجتہاد کی بنیاد ہو وہ بدعت نہیں ہے، اور اگر وہ صحیح اصول و قواعد کے تحت ہو تو مانا جائے گا۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ جو آدمی دین میں نیا کچھ نکالے تو اس کا وہ عمل مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ اگر وہ مقبول نہیں ہے ثواب نہیں ملے گا، تو جس چیز پر ثواب نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، تو اس کا وہ عمل اللہ کے ہاں دین قرار نہیں پا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ فی امرنا میں اشارہ ہے کہ ہمارے اس امر میں، تو معلوم ہے کہ بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے، دنیا سے نہیں۔ کل تک آپ اونٹ پر سوار تھے، آج آپ بائک پر سوار ہو گئے، تو کہ بدعت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اونٹ پر سوار ہوئے ہیں، بائک پر نہیں، تو یہ بدعت ہو گیا؟ نہیں، اس لیے کہ یہ دنیاوی امور میں سے، یہ ٹیکنالوجی میں سے، اور ٹیکنالوجی کوئی بھی استعمال کی جا سکتی اس لیے کہ وہ دنیا ہے۔ بدعت دین سے متعلق ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی سے متعلق نہیں، اس میں حلال و حرام ہوتا ہے۔ اگر وہ مضر ہے، اس میں شر غالب ہے تو اس کو چھوڑا جائے گا، مفید ہے تو اس کو لیا جائے گا۔ حدیث میں کیا ہے؟ احرص علی ما ينفعک، اس چیز کی حرص کر جو تیرے لیے مفید ہو۔ تو دنیا میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مفید ہے اس کو لیا جا سکتا ہے۔ یا اسی طرح سے تعبیر النخل کی روایت ہے، صحابہ نر مادہ ملا کے پیداوار بڑھانے کے لیے ایک طریقہ اور ترکیب اختیار کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ تم نہ کرو تو بہتر، صحابہ نے چھوڑ دیا، پیداوار گھٹ گئی۔ بعد میں صحابہ نے تذکرہ کیا، اللہ کے رسول نے ایسا کیا تو پیداوار کم ہو گئی۔ آپ نے کہا میں نے تو اپنے گمان سے ایک بات کہی تھی، تم میرے گمان ہی سے چمٹ نہ جایا کرو۔ جب میں تمہیں کوئی حکم دوں استطاعت کے مطابق اس کی فرما برداری کرو، اور جب منع کروں تو اس سے رکو، اور وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، آپ نے کیا کہا؟ تم اپنے دنیا کے معاملے کو زیادہ جانتے ہو۔ تو اب امر یہاں بھی آیا، دنیا کا معاملہ، تو دنیا کے معاملے کو تم زیادہ جانتے ہو۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حوالے کیا۔ اب وہ اگر دیکھتے ہیں کہ وہ نفع والا ہے، اسی لیے کہ کیوں چھوڑا تھا؟ نبی کا حکم ہے۔ انہوں نے آپ کے امر ارشاد کو، آپ نے اس کو امر وجوب سمجھ لیا۔ آپ نے حکم دیا ہے چھوڑ دو، آپ نے منع کیا ہے چھوڑ دو، لیکن آپ نے کیا کہا؟ تم اپنے دنیا کے عمل کو زیادہ جانتے ہو۔ تو پیداوار اس سے کیا ہو گئی؟ گھٹ گئی، اور ان کے عمل سے پیداوار کیا ہوتی تھی؟ بڑھتی تھی اللہ کے حکم سے۔ تو وہ طریقہ ان کا نفع بخش تھا، تو آپ نے کہا کہ تم اگر وہ فائدہ مند تھا تو تم کرو۔ تو معلوم ہوا کہ انسانی عمل اگر نفع بخش ہے، جبکہ نفع شریعت کے خلاف نہ، جیسے سود کا نفع آدمی کہے کہ تو فائدہ ہو رہا ہے، نہیں، وہ شریعت کے خلاف ہے۔ ایسا کوئی دنیاوی فائدہ جائز نہیں جس کا آخرت میں نقصان۔ تو اگر دنیاوی معاملات میں کوئی فائدہ مند ٹیکنالوجی ہے اس کو آدمی اختیار کر سکتا ہے، اس کے لیے قرآن و سنت کی دلیل کی ضرورت نہیں۔ آدمی ڈھونڈ رہا ہے، کل سے ڈھونڈ رہا ہوں، قرآن میں کہیں مل رہا ہی نہیں کہ ایروپلین میں سواری کر سکتے کہ نہیں، حالانکہ وہ ہے لیکن صراحتاً نہیں ہے۔ ایروپلین اور اس طرح کی جتنی سواریاں ہیں ان کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے لیکن صراحتاً نہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ نے کیا کہا؟ وَلَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، کشتیوں کا، سواریوں کا ذکر اللہ نے کیا اور کیا کہا؟ وَلَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اس کی طرح اور بھی سواریاں ہیں جس پہ وہ سوار ہوتے ہیں۔ شیخ البانی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ایروپلین میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عالم ہے، اس لیے علماء کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ شیخ البانی نے کہا، کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی ایروپلین میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ کوئی دلیل تو ہے نہیں کہ صحابی نے پڑھی ہو ایروپلین میں نماز کہاں سے ملے گی؟ اب بدعت، ایروپلین میں نماز پڑھنا بدعت۔ کہا دیکھو، آدمی کشتی میں، صحابہ نے پوچھا نماز پڑھنے کے بارے میں کہ اگر ہم کھڑے ہو کے پڑھیں تو غرق ہونے کا ڈر ہوتا ہے، آپ نے کہا بیٹھے بیٹھے پڑھو۔ اور اگر قرآن میں اللہ نے کہا کہ اسی کے مثل ان کے لیے اور بھی سواریاں ہیں، تو کشتی کے مثل کیا ہے؟ کہا دیکھو، کشتی
کے نیچے پانی، پانی کے نیچے زمین، تو زمین اور کشتی کے درمیان پانی ہے تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہوائی جہاز ہوا اور زمین، تو اگر زمین اور ہوائی جہاز کے درمیان ہوا ہے تو یہ اسی کے مثل ہے، اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پانی آ گیا اور یہاں ہوا، تو وہاں پڑھ سکتے ہیں، وہ اس کے مثل ہے کہ کشتی بھی جو ہے وہ یعنی جو جاتی ہے تو اسی کے مثل ہوائی جہاز بھی جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ فلک میں جو اجرام ہیں، اب ہم دوسری طرف چلے جائیں گے، گھومتے ہیں جو گردش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ کل فی فلک یسبحون۔ سبح کس کو کہتے ہیں؟ تیرنا۔ تو جیسے کشتی جاتی ہے، آدمی تیرتا پانی میں، ہوا میں جو چل رہے ہیں وہ بھی تیرنا ہے، دونوں میں مشابہت ہے۔ تو یہ چھپا ہوا ہے، ہر آدمی کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن اہل علم کی طرف اگر آدمی رجوع کرے وہ بتاتے دیکھو ایسا ہے۔ تو کچھ چیزیں کھلی ہیں، مالی سمین ہو، تو یہ مالی سمین ہو نہیں ہے، یہ اسی میں سے فہو منہ، قرآن و سنت میں سے مستنبط ہے۔ ایسی کئی دلیلیں آپ کو ملیں گی اور کئی احکام ہیں، قرآن و سنت میں برکت ہے، قیامت تک کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے، لیکن ہر آدمی دیکھ پاتا ہے نہیں، کسی کو آنکھ سے دکھتا ہے، کسی کو چشمے سے دکھتا ہے، کسی کو چشمے سے بھی نہیں دکھتا۔ تو اس طرح سے ہر چیز ہر ایک کو سمجھ میں دکھائی نہیں آتی، سمجھانے سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ اصل ہے بدعات کے رد میں، بدعات حرام ہے اور بدعات ممنوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت والا عمل مقبول نہیں ہے، اور دنیا میں بدعت نہیں ہوتی، بدعت کہاں ہوتی ہے؟ دین میں۔ اس لیے ٹیکنالوجی جو چاہے آدمی استعمال کرے، بشرطے کہ وہ ٹیکنالوجی حرام نہ ہو اور مضر نہ ہو، ٹیکنالوجی مضر نہ ہو، لوگوں کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ تو اس حدیث سے ہم کو معلوم ہے بدعت کے بارے میں علماء نے کچھ قواعد بھی بتائے ان کو پہچاننے کے، اور 7 باتیں اس ضمن میں ذکر کی جو ایک فائدہ ہے۔ شیخ عثیمین نے بھی اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ بدعت کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ 7 چیزیں ہیں: زمان و مکان، عدد و جنس، ترتیب و کیفیت، اور فضیلت و سبب۔ یہ 8 لگ رہا ہے آخری، لیکن آخری 2 میں کی ہے۔ زمان و مکان، عدد و جنس، ترتیب و کیفیت، اور فضیلت و سبب۔ زمان و مکان کیا ہے؟ زمان وقت، اپنی طرف سے کسی چیز کے لیے عمل کے لیے ایک وقت مقرر کرنا جس کا شریعت نے وقت مقرر نہیں کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ بدعت ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان عبادت کے لیے خاص کرے لیلۃ المعراج کو، یہ 8ویں میں 7ویں میں بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ بھی ایک مثال ہے کہ عبادت کے لیے معراج کی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنت میں یہ طے ہوا ہے کہ اس رات کی عبادت کرنا چاہیے، خاص نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے اس رات کو اس نے طے کیا۔ تو اپنی طرف سے کوئی وقت طے کرنا کسی عمل کے لیے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بدعت ہوتا ہے، یہ فضیلت میں بھی آ سکتا ہے۔ نمبر 2، مکان، اپنی طرف سے کسی عمل کے لیے ایسی جگہ کو متعین کرنا جس کو شریعت نے طے نہیں کیا ہے، قرآن و سنت میں اس کے لیے جگہ طے نہیں ہے۔ مثلا طواف کس کا کیا جاتا ہے؟ بیت اللہ کا، کعبہ کا، لیکن قبر کا طواف کرے تو قبر کا طواف دین میں ہے نہیں، تو قبر کا طواف کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے، وہ کفر تک بھی جا سکتا ہے، شرک تک بھی جا سکتا ہے۔ تو قبر کا طواف کرنا اسلام میں نہیں ہے، اپنی طرف سے اس نے وہ جگہ طے کی طواف کے لیے، حالانکہ جگہ کہاں ہے؟ حرم۔ نمبر 3، عدد، اپنی طرف سے کوئی عدد طے کرنا جس کا عدد شریعت نے طے نہ کیا۔ آپ 1000 مرتبہ مصیبت سے نجات کے لیے 1000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ بہت گرم ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اول و آخر 11 درود پڑھیں تو درود سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایسا بولتے ہیں لوگ،
معلوم ہے آپ کو بولے کہ نہیں، ہم کو تو بولے کہ آیت کیا ہے. آیت کریمہ بہت جلالی ہے اور درود جمالی ہے. تو درود آگے پیچھے کتنے ہونا چاہیے؟ ایک دم 11. 11 کوكبا، معلوم نہیں کہاں سے لائے. 11 ہونا چاہیے پہلے اور اخیر میں، اور درمیان میں 1000 مرتبہ ہے، فلاں 10,000 مرتبہ ہے، فلاں مرتبہ. اس سے آپ کی مراد پوری ہوگی. تو یہ بدعت ہے، اپنی طرف سے عادت طے کر سکتے کوئی نہیں. یا 15ویں شعبان کو اتنی مرتبہ کل ہر رکعت میں پڑھے، بدعت ہے، اس لیے کہ کوئی دلیل اس کی نہیں. 6 رکعت پڑھے، 2 رکعت جان مال میں برکت کی، 2 مصیبت سے نجات کی، اور 2 فلاں چیز کے لیے. تو اس طرح سے عدد اپنی طرف سے طے کرنا بلا دلیل، یہ کیا ہے؟ بدعت، عدد ہے یہ. اسی طرح سے جنس، شریعت نے دین میں جو چیز طے ہوئی ہے اس کو بدل کے دوسری چیز اس کی طرف لانا ہے، اپنی طرف سے کوئی دوسری چیز طے کرنا. جیسے بہت سارے لوگ جب رمی کرتے ہیں تو جوتے چپل بھی پھینکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، کہ یہ جہالت بھی، اور بدعت جہالت ہی سے پیدا ہوتی ہے. تو ایک آدمی کنکریاں پھینکنے کی بجائے رمی میں کیا کرے؟ جوتے چپل پھینکے، اور شیطان پر لعنتیں کرتا ہے، اور بہت کچھ ایسی باتیں بولتا ہے جو مناسب نہیں ہے. گالی بھی دیتے ہیں لوگ، جاہل لوگ. اب پیسہ ہے اور آ گیا عمرے کے لیے اور حج کے لیے، اور جو چاہے وہ کرتا ہے. پورا غصہ شیطان پہ نکالتا ہے وہاں پہ. گھر جا کے پورا فرما برداری کرتا ہے. گھر جا کے وہ غصے کی جگہ ہے، پورا غصہ جتنا بھی ہے نکالو. بیوی کا غصہ، بچوں کا غصہ، باس کا غصہ، سارا غصہ وہاں نکالتا ہے. پوری لعنت کا حق ادا کرتا ہے. شیطان سے دشمنی کا ایسا کہ اس سے بڑا دشمن دنیا میں کوئی نہیں شیطان کا. گھر جاتا ہے جیسے ایک دم جگری دوست، کیا حکم ہے میرے آقا، جو شیطان بولے پورا مانتا ہے. یہ کون سی دینداری ہے؟ تو یہ بدعت ہے کہ آدمی کنکریوں کی بجائے دوسری چیزیں مارے. جنس بدل دیا اس نے، جو چیز طے تھی وہ چیز بدل دی. اور بہت ساری مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں. جیسے قربانی وغیرہ میں ایک آدمی یعنی قربانی کے لیے کیا کرے کہ میں ہرن ذبح کروں گا، یا میں فلاں جانور جو حلال ہے اس کو ذبح کروں گا، جو طے ہے جانور ان کے علاوہ مرغی ذبح کروں گا. مرغی آج کل بہت سستی ہو گئی تو زیادہ مرغیاں کھلاؤں گا، تو نہیں کر سکتے. کیا کیا اس نے؟ جنس بدل دیا. یا عقیقے میں کیا کیا؟ مرغی کا بریانی بنا کے کھلا رہا ہے سب کو. عقیقے میں کیا ہے؟ عن الغلام شاتان وعن الجاریتی شاہ، کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری کوئی مسئلہ نہیں جو برابر کی ہو. لیکن مرغی اس کی جگہ کر رہا ہے اگر، تو اس کی کوئی دلیل ہے نہیں. یہ کیا ہو گیا؟ جنس بدل دیا اس نے. اسی طرح سے ترتیب بدلنا، جس چیز کی دین میں کوئی ترتیب ہے اس کو بدل دینا. جیسے اذان، اور اذان کے بعد کیا ہے؟ درود. ثم صلوا علیہ، یعنی اذان کے الفاظ جو بھی الفاظ ہے وہ سنے، وہ جواب دے، اور اس کے بعد میں کیا کرے؟ سب سے پہلے درود پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک آدمی کیا کرے؟ اذان کے بعد درود کی بجائے کیا کرے؟ اذان سے پہلے درود پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور وغیرہ وغیرہ بول کے، اور پھر اللہم صلی علی محمد پورا درود مائک میں پڑھے، اور اس کے بعد اذان دے. تو اذان سے پہلے درود آ گیا، جبکہ ترتیب کیا ہے؟ اذان کے بعد درود ہونا چاہیے. اسی طرح سے کیفیت، دین میں کسی عمل کے لیے جو کیفیت ہے اس کی بجائے دوسری کیفیت، یا کیفیت نہیں ہے، اپنی طرف سے کیفیت اس کے لیے مقرر کرنا. جیسے صوفیوں کے اشغال، کیسے اشغال؟ وہ کہتے ہیں شغل ہے ذکر کا طریقہ. کیسے؟ دائیں ہاتھ سے باتی مار کے بیٹھی پہلے تو، اس کے بعد داہنے ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑو. آپ کو نہیں بول رہا ہوں میں، بولو کو آپ کرنا شروع کرتے ہیں. اور بائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑو، اور یوں جو ہے منہ دل کے پاس لے جاؤ اور کھینچو لا الہ الا اللہ. اس کو کہتے ہیں یہ شغل ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں ایمان کا نور آتا ہے، گردن خراب ہوتی ہے اس سے. یہ بدعت ہے. ذکر کا یہ طریقہ، یہ کیفیت اسلام میں نہیں ہے.
इस तरह से झटके मारना अपने दिल पर इस्लाम में ऐसा कोई अमल नहीं है। तो सूफियों ने इसको निकाला कि ये ऐसा करने से क्या होता है, दिल में ईमान, क्योंकि उसका देखिए नतीजा वो दीनी मान रहे हैं। कोई आदमी कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको हम मना करेंगे कि ये बिदात है, वो फिजिकल एक्सरसाइज है, वो दीन नहीं है। लेकिन ये जिक्र का तरीका अपनी तरफ से इस तरह से झटके वाला इल्लल्लाह 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 इस तरह से कर रहा है, तो ये सारे झटके क्या है, ये बिदात है, इस्लाम में नहीं है, ये कैफियत इस्लाम में नहीं है। इसको सूफी अशगाल कहते हैं। इसी तरह से फजीलत, अपनी तरफ से किसी अमल के लिए, किसी वक्त के लिए फजीलत मुकर्रर करके या फजीलत की वजह से कोई अमल करना जिसमें कोई अमल मशरू ना हो। मसलन मीलाद मनाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कहा कि जब आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, बड़ा अजीम शान दिन है, तो आज हम रोज़ा रखेंगे। तो ये क्या है, उस दिन रोज़ा रखने की कोई दलील है नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख में रोज़ा रखने की दलील नहीं है, पैदाइश के दिन में रोज़ा रखने की दलील है, और वो हफ्ता वाला दिन है, न कि साल वाला दिन। तो ये क्या हो गया, ये बिदअत है कि किसी दिन की फजीलत की वजह से एक इंसान क्या करे, कोई नेकी करे, तो ये बिदअत है, क्योंकि उस दिन रोज़ा रखने की फजीलत नहीं। या 10 मुहर्रम को आशुरा के दिन सबीले कायम करना, लोगों को पानी पिलाना, कि ये दिन क्या है, मातम का दिन है, और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस दिन कत्ल किया गया, शहीद किया गया, तो लोगों को पानी पिलाना चाहिए। इस नेकी के लिए इस दिन को, चाहे वो फजीलत वाला दिन हो या वो ऐसा दिन हो जिसमें कोई बड़ा वाकया हुआ, उस वाकये की वजह से सबब, इसलिए कहा फजीलत हुआ सबब उसका अपनी तरफ से तय करना, कि इस दिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल किया गया और सारे लोग प्यासे थे, लिहाजा हम लोगों को पानी पिलाएंगे। इस सबब की वजह से पिलाना, पानी पिलाना बुरा नहीं है, लेकिन ये सबब मुकर्रर करना, ये दलील इसकी नहीं है। तुम कभी भी पानी पिलाओ, उस तारीख को उस सबब से पिलाना, इसकी कोई दलील नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है, बिदात में आती है। तो ज़मान व मकान, अदद व जिन्स, तरतीब व कैफियत, और फजीलत व सबब, इससे बिदात को आप कैटेगराइज कर सकते हैं, इनकी आप तकसीम कर सकते हैं कि कौन सी बिदात कहाँ फिट होती है। तो एक अच्छा कायदा है जिसको याद रखा जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बिदात को गुमराही करार दिया है। बाद लोग कहते हैं बिदात अच्छी भी होती है और बुरी भी। अच्छी कौन सी, जिससे दीन को फायदा हो, बुरी कौन सी, जिससे दीन को नुकसान हो। बिदात बुरी होती है चाहे उसमें फायदा हो, बिदात बुरी होती है चाहे उसमें फायदा हो, फायदे का कोई कायदा नहीं है बिदात के मामले में। कि कोई आदमी कहे कि देखिए हम अगर ईद के दिन अजान देते हैं तो फायदा होगा, लोगों को मालूम पड़ेगा कि ईद की नमाज के जैसे रोजाना अजान है, क्यों है, उसका फायदा है, उसकी इल्लत है, क्या है, लोगों को मालूम है। इलाम, अजान का मकसद भी क्या था, साहबा बैठे मशवरा किया, कोई कहा सूर फूकेंगे, कोई झंडा लगाएंगे, आग जलाएंगे, ताकि लोगों को मालूम हो। उसकी इल्लत यह है कि लोगों को मालूम हो। तो जैसे 5 नमाजें लोगों को मालूम होना चाहिए, जुमा की नमाज मालूम होना चाहिए, इसी तरह से ईद की नमाज भी मालूम होना चाहिए, की वजह से अगर ईद की भी अजान अगर होती है तो इस पे क्या हुक्म लगेगा। अब कोई आदमी कह सकता है इसमें नुकसान है, इसमें दीन का क्या नुकसान है। नंबर 1, इसमें दीन का क्या नुकसान है, कोई नहीं बता सकता। 2, बाद कहते हैं मना कहाँ है, अगर बिदात है तो मना कहाँ है, तो इस ईद की अजान मना कहाँ है। तो एक आदमी ईद की अजान क्यों नहीं दे सकता, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ईद आई, कई मरतबा आई, लेकिन उन्होंने, साहबा ने ईद के दिन अजान दी। जुमा का दिन भी तो ईद है, उस पर कियास कर सकते नहीं। उस ईद के बारे में, हफ्ता वाली ईद के बारे में तो अजान है, साल वाली ईद के बारे में अजान नहीं। जिस चीज के बारे में जो दलील है, जो तर्ज अमल है, उसी को अपनाना। तो ये क्या है, बिदात है। तो अब आदमी का फायदा इसमें होगा, लोगों को मालूम होगा, लोग, बहुत सारे लोगों की जमातें छूट जाती हैं, तो अजान अगर होगी तो मालूम पड़ जाएगा कि वक्त हो गया, तो क्या अजान दे सकते हैं, नहीं। क्यों, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में
اذان کا میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بھئی عید کی فجر کی بھی ہو رہی ہے، ظہر کی بھی اذان ہو رہی، بیچ میں جو ہے عید کی اذان کیوں نہیں ہو رہی؟ جب آپ نے نہیں دی اذان تو ہم بھی نہیں دیں گے، چاہے اس میں فائدہ ہو یا نقصان۔ دین پر عمل کرنے میں اگر نقصان ہے کریں گے، اور اگر بدعت پر عمل کرنے میں فائدہ ہے نہیں کریں گے، یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگوں کو وہ بھلائی دکھائی دے، چاہے وہ لوگوں کو نیکی دکھائی دے۔ معلوم ہے کہ لوگوں کا مشاہدہ، لوگوں کا کسی چیز کو اچھا سمجھنا اس کو اچھا بناتا ہے نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، کہ لوگوں کو اچھائی دکھائی دے رہی ہے لیکن اگر وہ بدعت ہے تو وہ اچھی نہیں ہے، وہ گمراہی ہے۔ اس روایت کو امام اللالکائی نے الاعتقاد شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں روایت کیا ہے۔ اس بارے میں ایک دلیل اور کئی دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء، جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ لائے، اچھا رواج لائے اور اس پر اس کے بعد عمل کیا جائے تو اس کے لیے عمل کرنے والوں کا ثواب لکھا جائے گا اور ان کے اجر میں سے کچھ کمی نہیں ہو۔ کہا دیکھو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ لائے، اسلام میں کوئی اچھی سنت لائے، ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، اور جو اسلام میں کوئی برا طریقہ لائے، فعمل بها بعدہ، اس کے بعد لوگ اس پر عمل کریں، کتب علیہ مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شیء، اس پہ عمل کرنے والوں سب کا گناہ اس کو ملے گا اور ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو اس میں ہے کہ اسلام میں اچھا طریقہ نکال سکتے ہیں، اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے وہ معنی نہیں ہے جو ان لوگوں نے سمجھے ہیں۔ اسلام میں اچھا طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں وہ ثابت شدہ چیز جو سماج سے مٹ چکی ہے یا لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکی ہے یا لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے، اسلام میں اچھا طریقہ سے مراد وہ ثابت شدہ طریقہ، وہ سنت، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، ایسی چیز جو اسلام میں ہے لیکن لوگوں کے عمل میں نہیں۔ اس کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے جس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ من احیا سنتا من سنتی فعمل بها الناس، جو میری سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کرے، مٹ گئی تھی اس کو کیا کیا اس نے؟ احیاء سنت، مٹی ہوئی سنت کو دوبارہ زندہ کیا، فعمل بها الناس، پھر لوگ اس پر عمل کرنے لگے، کان له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شیئا، وہی بات ہے، سارے عمل کرنے والوں کا اس کو ثواب ملے گا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ومن ابتدع بدعتا فعمل بها كان عليه اوزار من عمل بها لا ينقص من اوزار من عمل بها شيئا، پھر سے یہ بدعت کے بارے میں آگے حدیث، جو حدیث بدعت کے سپورٹ میں لی جا رہی تھی وہ بدعت کے اگینسٹ ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ جو کوئی بدعت ایجاد کرے اور لوگ اس پر عمل کریں تو سارے عمل کرنے والوں کا گناہ اس بدعت گھڑنے والے پر ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ حدیث اصلاً بتا رہی ہے کہ مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنا اس پر عمل کرنے والوں کے ثواب کا حقدار انسان کو بناتا ہے، اور بدعت گھڑنا بدعت پر عمل کرنے والوں کے گناہ کا حقدار اس گھڑنے والے کو بناتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے۔
تو ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کوئی آدمی اسلام میں کچھ نکالے۔ اسی طرح سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے جملے سے، نعمت البدعۃ ہذہ، نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، اور کہتے دیکھو بدعت اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ علماء نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بدعت شرعی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ لغوی اعتبار سے ہے، نئی چیز جو پہلے نہیں تھی، ایسی چیز جو پہلے نہیں تھی، دین میں نہیں معاشرے میں نہیں تھی۔ یہ لوگوں کی نسبت سے بدعت ہے، نہ کہ دین کی نسبت سے۔ یاد رکھیے اس کو، نئی چیز جیسے کوئی ایسی سنت ہو جس پر لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، کوئی آدمی اس پر عمل کرنے لگے، لوگ اسے کہیں گے یہ تو نئی چیز دکھائی دی، آج پہلی بار دیکھا ہم نے، اس سے پہلے کبھی کسی کو کرتے نہیں دیکھا، یہ ان کے لیے نہیں ہے، لیکن دین میں 1400 سال پرانی ہے۔ تو بعض اوقات نیا پن دین کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ مردود ہے، وہ نیا پن لوگوں کے اعتبار سے ہو مقبول ہے اگر وہ دین میں ثابت ہو تو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے وہ دین میں نئی چیز کے بارے میں نہیں ہے، وہ چیز لوگوں میں نہیں تھی، معاشرے میں نہیں تھی، اس مٹی ہوئی چیز کو انہوں نے زندہ کیا۔ کیسے؟ آپ دیکھیے، لوگ متفرق نماز پڑھتے تھے، کئی جماعتیں مسجد نبوی میں ہوتی تھی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر آپ نے 3 راتیں نماز پڑھائی، ان 3 راتوں میں کئی جماعتوں کی بجائے ایک جماعت ایک امام کے تابع۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کئی جماعتوں کی بجائے ایک امام پر سب کو جمع کر دیا، تو یہ بدعت نہیں ہوئی، یہ وہ مٹی ہوئی چیز ہے جو نہیں تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں میں کیا تھا وہ سنت ہے، اور یہ جائز تھا کہ الگ الگ جماعت پڑھیں، لیکن وہ چیز معمول بھی نہیں تھی کہ ایک امام مسجد میں نماز پڑھائے اور سب کے سب اس کے پیچھے جماعت بنائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ان سب کو ایک امام پر جمع کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو یہی وہ عمل ہے جو ان کا مقصود اور غرض و غایت تھی ان کی سارے عمل میں، انہوں نے اس چیز پر جمع کر دیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ تو یہ بدعت کہاں سے ہوئی؟ یہ تو وہ سنت ہوئی جس پر عمل نہیں تھا۔ یہ پوری مسجد میں ایک جماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ کتنی اچھی چیز ہے، نئی چیز اس اعتبار سے کی کہ وہ کہا کہ وہ نئی تھی اس زمانے میں لوگوں کے اعتبار سے، مزید اس میں نیا پہلو ایک اور تھا جو ان کا اجتہاد بھی تھا، اور جو تقاضا تھا ان حدیثوں کا جس میں کہا گیا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو پورا رمضان قیام اللیل کرے ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اس میں ترغیب ہے پورے رمضان کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 راتیں نماز پڑھائی تھی، 4تھی رات کیوں نہیں پڑھائی؟ آپ نے فرمایا خشیت ان یکتب علیکم صلاۃ اللیل، ان یکتب علیکم صلاۃ اللیل، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر صلاۃ اللیل لکھ نہ دی جائے، خشیت ان یکتب علیکم الوتر، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وطر یعنی پوری قیام اللیل تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ تو آپ کا 3 راتوں کے بعد چھوڑنا یہ ڈر کی وجہ سے تھا فرضیت کے، وہ ڈر ختم ہو گیا آپ کی وفات کے بعد، تو آپ کا استمرار مطلوب و مقصود تھا، کیونکہ 3 رات پڑھا، 1 2 3، اور اگر یہ ڈر نہیں ہوتا تو پھر آگے بھی پڑھتے۔ چھوڑنا مشروعیت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ مجبوری کی وجہ سے تھا، چھوڑنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ 3 ہی رات پڑھنا چاہیے، 3 سے زیادہ نہیں، جیسے 3 کے عدد مختلف مقامات پر ہیں کہ 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھیں گے، زیادہ نہیں، تو اس طرح سے نہیں تھا، 3 دن سو گئے اس سے زیادہ نہیں، تو 3 دن کا عدد مشروع نہیں بلکہ یہ مجبوری تھا، ڈر کی وجہ سے آپ نے 3 سے زیادہ نہیں پڑھا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 3 سے زیادہ پورے مہینے کے لیے قیام اللیل ایک امام کے پیچھے قائم کیا، یہ بھی چیز لوگوں کے لیے نہیں تھی، لیکن یہ بری نہیں تھی بلکہ اس حدیث کا تقاضا تھی جس میں پورے قیام اللیل کی بات آئی ہے، لہذا انہوں نے کہا یہ جو چیز ہے اپنے ظاہر کے اعتبار سے نہیں ہے لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے نہیں ہے، انہی احکام کا تقاضا جن پر آپ نے عمل کیا ہے۔
تو کہا کہ نعمت البدعۃ ھذہ. تو یاد رکھیں کہ یہ جو قول ہے یہ نہیں بتا رہا ہے کہ نئی نئی بدعتیں نکالو، بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بلکہ یہ اسی عمل کا ثبوت کا عملی اس کی تطبیق تھی جو حدیثوں سے انہوں نے دیکھا تھا. تو یہ بھی یاد رکھیں، اس میں کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور مزید بھی دلیلیں وہ دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مصحف میں حرکات یا تشکیل جو کی گئی زیر زبر یا فتحہ ضمہ کسرہ لگائے گئے، کہا یہ بھی بدعت ہے، پہلے نہیں تھا. وہ پہلے تھا، پڑھنے میں تھا، لکھنے میں نہیں تھا. پڑھنے میں نہیں تھا. انا اعطیناک الکوثر یا قل کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ انا اعطیناک الکوثر پڑھتے تھے یا انا اعطیناک الکوثر پڑھتے تھے. جب پڑھتے انا ہی تھے تو انا کو کسرہ کر دیا. کس کے لیے کیا؟ یسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکل مت بناؤ. تو یہ امت کے لیے غلط قرآن، غلط پڑھنے سے بچاؤ کے لیے تھا، غلط پڑھنے سے بچاؤ کے لیے تھا. صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن بعد میں جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو صحیح طور سے قرآن پڑھنے کے لیے ضروری تھا کہ انہیں معلوم ہو کہ یہ انا ہے کہ انا ہے، قل تو ہے کہ قلتا ہے. اب وہ ساری غلطیاں وہ کریں گے، اس لیے اس کو کسرہ فتحہ ضمہ اس پر لگایا گیا تاکہ صحیح طور سے لوگ پڑھ سکے. اور قرآن کا صحیح پڑھنا مطلوب ہے، قرآن کا صحیح پڑھنا مطلوب مقصود ہے. ورتل القرآن ترتیلا، صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھنا چاہیے تجوید کے ساتھ. اور اسی طرح سے قرآن کا جمع کرنا، اس سے بھی دلیل پکڑتے ہیں. دیکھو قرآن جمع نہیں تھا تو بعد میں جمع کیا گیا، تو یہ بھی بدعت ہے. علماء نے کہا کہ قرآن کا جمع نہ کرنا ایک عذر کی وجہ سے تھا کہ قرآن مسلسل نازل ہوتا تھا اور ایک بار بائنڈنگ اس کی ہو گئی تو پھر جو جوڑیں گے کیسے؟ تو اس لیے اس کو اس زمانے میں ضم کر کے ایک جلد نہیں بنایا گیا، کیونکہ آخر تک وہی نازل ہوتی رہی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اب قرآن کچھ نازل ہونے والا تو نہیں ہے، لہذا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو کیا، کیونکہ اب قرآن نازل ہونے والا نہیں تھا. اور قرہ ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے تھے جنگ میں، تو اس وقت میں قرآن کی حفاظت کے پیش نظر اس کو جمع کیا گیا. تو یہ مطلوب و مقصود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو قرآن کہا گیا، اور قرآن کے معنی بھی جمع کرنے کے ہوتے ہیں، کتاب اس کے معنی بھی جمع کرنے کے ہوتے ہیں. کتاب، کلام، یہ سب جمع کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو اصلاً کتاب جو ہے جمع ہی ہے، لیکن اس زمانے میں جمع کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ اس میں ملحق درمیان میں بھی صورتیں ڈالی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوتی، آپ اس کو یہاں وہاں جیسے اللہ کی رہنمائی ہوتی تھی ویسے رکھتے تھے. بعد میں چیز ختم ہو گئی اور اس کی حفاظت ضروری ہو گئی، اس لیے الحاق کا امکان اب نہیں رہا، اس میں اپینڈ کرنے کا موقع اب ختم ہو گیا، جوڑنے کا راستہ ختم ہو گیا. لہذا اس کو ایک مجلد بنا دیا گیا. اب اتنا قرآن ہے، ختم، اس میں کچھ کم زیادہ نہیں کر سکتے. تو یہ بات کی ضرورت تھی. اور آپ نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے میرا طریقہ ہے اور میرے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا طریقہ ہے. انہوں نے کیا، سارے صحابہ کا اجماع ہوا. جس پر اجماع ہو وہ بدعت نہیں ہو سکتا ہے. تو اجماع بھی اس کی اضافی دلیل ہے جو کہ اصل دلیل بھی ہو سکتی ہے. ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. تو جب سارے صحابہ جو اس امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے قرآن کے جمع ایک مصحف میں کرنے پر راضی ہو گئے اور انہوں نے کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا، پھر وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بھی دلیل ہے. اس سے بدعت کے لیے دلیل نکالنا صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت پر امت جمع نہیں ہے اور کثرت کوئی دلیل نہیں ہے، میجورٹی کوئی دلیل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شبہات ہیں جو اہل بدعت کے عموماً پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی دم لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے، اس سے کچھ بھی کام ہونے والا نہیں ہے. تو بدعت حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے. انشاءاللہ مزید احادیث ہم کل کے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.